السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسٹر پرسن لا بورڈ اور سبھی منتظمین کا میں شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آپ سبھی سامعین کا شکر گزار ہوں جو اتنی بارشوں کے باوجود بھی اس محفل میں، اس جلسے میں آپ نے شرکت کی اور اس کاز کے حوالے سے، اس ہدف کے حوالے سے اپنے حوصلے کا جو آپ نے ثبوت دیا اور حوصلے کے ساتھ ساتھ وعدے کی پابندی کا جو آپ نے ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے مقررین نے تقریریں کی، میرے بعد بھی بہت سارے مقررین حضرات یہاں پہ بات کریں گے۔ میں مختصر دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت ہی جلد آپ سے چند اہم نکات آپ کی گوش گزار کر کے میں آپ سے رخصت لوں گا۔ دلی میں کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتے پہلے اس حوالے سے بات ہوئی تھی ایک کانفرنس میں۔ کچھ باتیں میں نے وہاں پہ کہی تھی جن باتوں کو میں یہاں پہ دہراؤں گا، اور آپ کے ذوق سماعت کی تھوڑی سی میں آزمائش کروں گا۔ آپ کے حوالے وہ دو چار باتیں کر کے میں نکل جاؤں گا۔ باتیں یہ تھی کہ وقف بل جو اب ایکٹ بن چکا ہے، وقف قانون کے حوالے سے دو موضوع ہے ہمارے سامنے، اور عجیب بات ہے کہ یہ دو موضوع تاریخ میں اس سے پہلے بھی پیش آئے ہیں اور اسی رنگ میں پیش آئے۔ میں اسی تاریخی نقطے کو آپ کے حوالے اپنی معذور زبان سے پیش کر کے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آپ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، پھر اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچئے گا۔ دو موضوع ہے اس بارے میں، ایک خدا کے حق پہ حملہ ہے، دوسرا انسانوں کے حق پہ حملہ ہے۔ اور شریعت میں دونوں چیزیں اہم ہیں، دین اسلام میں دونوں چیزیں اہم ہیں، حق اللہ بھی، حق الناس بھی، اللہ کا حق بھی، لوگوں کا حق بھی۔ حق اللہ وقف، جو بھی وقف ہوا ہے خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر، ہمارا مال نہیں۔ جس کسی نے بھی وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا، اب ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارا مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مگر یہ خاص کسی وجہ سے، کسی خاص دینے والے نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ وقف کیا۔ تو یہ جب وقف قانون بنا تو اللہ تعالیٰ کے حق پہ حملہ ہے، حق اللہ پہ۔ اور جس طریقے سے قانون بنا، دوسرا حملہ اس طریقے سے جس چیز پہ ہوا وہ حق الناس ہے، آپ کا اور میرا، اور نہ صرف مسلمانوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، غیر مسلم، غیر ہندو، ہر کسی کا۔ اور تاریخ میں اس طرح کا واقعہ ایک بار پہلے بھی پیش آیا، اور عجیب سی بات ہے کہ وقف کے حوالے سے پیش آیا۔ وقف اول، یہ سب اوقاف جو ہے یہ بعد کے وقف ہے۔ وقف اول خانہ خدا، کعبۃ اللہ، خدا کا گھر۔ پیاری سی بات ہے کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے، اگر آپ دقت کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ۔ اس میں بھی ایک مغرور حاکم نے حملہ کیا تھا، وقف اول پہ، خانہ کعبہ پہ، خدا کے گھر پہ۔ آج کے حاکم کی طرح وہ بھی مغرور تھا۔ آج کے حاکم کے پاس غرور اس بات کا کہ اس کے پاس نمبر ہے، میجورٹی ہے، ایم پیز ہے، پارلیمنٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نمبر کی بنیاد پہ، ایم پیز کی بنیاد پہ۔ وہ ابرہہ اسی طرح مغرور تھا، مست تھا، ہاتھیوں کے طاقت میں مدمست، مغرور ہو کے آیا، کعبے پہ حملہ کیا۔ عبد المطلب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں متولی تھے جن کے حوالے خانہ خدا تھا۔ جب ابرہہ کا لشکر آیا مکے کے پاس جہاں پہ رکا، جناب عبد المطلب آئے جہاں پہ لشکر سے مزن ہوئے تھے۔ عبد المطلب
جب آئے ابرہہ کے پاس اس مغرور مدمست ظالم حاکم کے سامنے، تو حاکم کو لگا کہ آیا اب ڈرا ہوا، سہما ہوا، مجبور، کعبے کی بات کرے گا، کعبے کے بچاؤ کے بارے میں، دفاع کے بارے میں بات کرے گا، تو اپنے کارندوں سے کہا اسے آنے دو۔ ابرہہ کے سامنے جب جناب عبد المطلب آئے تو ابرہہ نے مغرور ہو کے کہا کہ کعبے کے بارے میں بولنے آئے ہوگے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ خدا کی ملکیت ہے، اس کا مالک خود دیکھ لے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس سے جنگ چھیڑی، اب جس سے جنگ چھیڑی ہے وہ خود دیکھ لے گا، تمہاری لشکر کے پاس میری ملکیت ہے، تمہارے لشکریوں نے میرے اونٹ چرائے ہیں، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا، میں اپنی ملکیت کے لیے آیا، اس ملکیت کا مالک تمہارا حساب و کتاب خود برابر کرے، اور تاریخ گواہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا، اپنے حق کا دفاع کیا بھی، جہاں وہ مغرور ہاتھیوں کے دم پہ آیا تھا وہ ابرہہ، ان ہاتھیوں کے غرور پہ جو چھید کیا ابابیل کی شکل میں چھوٹی سی ذات، اللہ تعالیٰ نے تاریخ بنا۔ اور میں نے دلی میں بھی یہ بات کہی، آج بھی یہ بات دہرا رہا ہوں، میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ سبھی کہیں گے کہ وہ ابابیل کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں میرے ساتھی گواہ ہے، ان سبھی نے دیکھا، راج سبھا میں بھی دیکھا، لوک سبھا میں بھی دیکھا، نہ صرف مسلم ایم پی، چاہے وہ ہندو ایم پی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ساؤتھ سے ہو، چاہے وہ یو پی سے ہو، چاہے وہ بہار سے ہو، چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے ان کا نام یادو کیوں نہ ہو، چاہے ان کا نام ملائم کیوں نہ ہو، وہ ابابیل کی شکل میں جو انہوں نے دفاع کیا اس وقت کا، میرے لیے وہ تاریخ جو ہے وہ سامنے پھر سے دہراتی ہوئی نظر آئی۔ ہم اکیلے نہیں تھے، اس وقت کے دفاع کے لیے یادو بھی تھے، بینرجی بھی تھے، ڈیویڈینز بھی تھے، سردار بھی تھے، مجھے وہ ابابیل نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے جنہوں نے بات کی، اور حق کے لیے جنہوں نے بات کی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہماری ملکیت کیا ہے جو عبد المطلب نے مانگی تھی، جس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ وہ میں نے بات کہی تھی، پھر سے دہراؤں گا، ہمیں دونوں چیزوں کا دفاع کرنا ہے، حق اللہ کا بھی دفاع کرنا ہے، حق الناس کا بھی دفاع کرنا ہے، اور حق الناس ہماری ملکیت، اس میں آئین ہند ہے، ہندوستان کا آئین، the constitution of India، جس کا وعدہ ہمیں دیا گیا تھا 1947 میں، یہ بول کے کہ یہ ملک آئین کی بنیاد پہ چلے گا، کسی خاص جماعت، کسی خاص مذہب کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا، کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا پہ نہیں چلے گا، یہ ملک ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، اس ملک کا آئین ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، ہر کسی کے لیے برابری ہوگی، ایکوالٹی بیفور لا، آرٹیکل 14، آرٹیکل 14 اس آئین کا، ہر کسی کے لیے برابری ہوگی۔ یہ وعدہ ہمیں دیا گیا تھا، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ہر کسی کو، کہ یہ قانون ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، یہ ملک چلے گا قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے، کسی کے ایجنڈا کے حساب سے نہیں۔ آج اس آئین پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 14 آپ کو بتاتا ہے ایکوالٹی بیفور کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اگر اپنے دھرم، مذہب کی پراپرٹیز کو مینیج کرنے کا حق ہندو سماج کو ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہی حق مسلمانوں کو بھی ہے آئین کی روح سے، وہی حق سکھوں کو بھی ہے، کرسچنز کو بھی ہے۔ آرٹیکل 25 آپ کو وہ حق دیتا ہے، فریڈم آف ریلیجن۔ آرٹیکل 26 آپ کو وہ حق دیتا ہے، مینجمنٹ آف پراپرٹیز۔ آج
جب آپ یہ حملہ کرتے ہیں، یہ حق اللہ پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ وقت پہ حملہ ہے، یہ حق اللہ پہ بھی حملہ ہے چونکہ یہ equality before law اس پہ حملہ ہے. آپ نے حملہ کیا جس طرح سے عبد المطلب اپنے وہ اونٹ اپنی وہ پراپرٹی لینے نکلا تھا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آئین کی، اس کانسٹیٹیوشن کا دفاع کریں، حق الناس کا دفاع کریں. اور کب تک ہم سہتے رہیں؟ چور کو مرغی چرانے پہ اگر آپ بخشو گے اگلی بار تمہارے مال مویشی سب کچھ چلا دے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. کبھی سی اے اے کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکا، کبھی 370 کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکا، کبھی وقت کے نام پہ اس آئین پہ ڈاکا. اور یہ سب ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا، آئین نہیں ہے. 370 کس نے کہا انٹرنیشنل ہے؟ کس نے کہا ملک مخالف ہے؟ کیا وہ کوئی پاکستانی آرٹیکل تھا؟ وہ اس ملک کا دیا ہوا آرٹیکل جموں کشمیر کے لوگوں کو، وہی حق جو آج بھی ہماچل پردیش کے لوگوں کے پاس ہے. آپ میں سے کیا کوئی سوال کرتا ہے اگر آج بھی ہماچل پردیش کے پاس 371 کا حق ہے، جموں کشمیر کا آرٹیکل 370 کیوں انٹرنیشنل ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہاں کی اکثریت مسلمان تھی. پورے نارتھ ایسٹ میں آج بھی 371 کے آرٹیکل جو ہے اسی طرح کا حق دیتا ہے جس طرح کا حق 370 جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا. ناگالینڈ اسی طرح کا حق 371 کے حوالے سے جس طرح کا حق جموں کشمیر کے لوگوں کو دیتا تھا. جموں کشمیر کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ کہہ کے کہ وہ ملک مخالف آرٹیکل تھا. کیوں؟ اس لیے وہ مسلمان تھے یا وہاں کی اکثریت مسلمان تھی. اور آپ سبھی تب خاموش رہے. آپ کو لگا کہ ہم پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، کہ کشمیر پہ ڈاکہ ڈالا. پھر جو ڈاکہ کشمیر میں پڑا سی اے کے نام پہ، آپ سبھی کے گھروں پہ وہ ڈاکہ تھا. آپ سی اے کے نام پہ خاموش رہے، وہ آج وقت کے نام پہ وہ ڈاکہ پڑا. اللہ تعالیٰ کے حق پہ وقت پہ ڈاکہ. کب تک آپ یہ چوریاں ہوتے دیتے رہیں گے؟ کیا یہ ملک اس وعدے پہ نہیں بنا تھا کہ یہ آئین سے پتہ چلے گا، آر ایس ایس کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا، یہ بی جے پی کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا، یہ کانگریس کے ایجنڈا سے بھی نہیں چلے گا، یہ کسی کے نام کسی خاص مذہب کے ایجنڈا سے نہیں چلے گا. یہ اس آئین اس کانسٹیٹیوشن سے چلے گا. اور اسی ملک کو بنانے کے لیے ہم سبھی نے خون دیا. یہ خاص کسی طبقے کا نشان نہیں ہے. اور جس طرح سے وہ کہہ کے گیا، ہم نے اس آئین کے لیے خون دیا، اس ملک کے لیے خون دیا جس کو کہا گیا کہ برابر ہوگا کسی کے لیے. چاہے وہ 1800 کی 19ویں صدی میں جب یہ ملک اٹھا انگریزوں کے خلاف، 1947 تک جب تک خون دیتا گیا یہاں کا عوام، یہاں کے لوگ، یہ ہندوستان، تب بھی خون سبھی کا شامل تھا. ہمارا ہندو کا بھی، سکھ کا بھی، عیسائی کا بھی. چاہے وہ آزادی کے بعد آج کے دن تک سرحدوں پہ دفاع کرنا ہو، سرحدوں کا دفاع کرتے کرتے ہمارا خون آج بھی شامل ہے. پہلگام میں تازہ خون بہا، وہاں صرف ہندو کا خون نہیں بہا، عادل شاہ کا نام شاہد ہے، گواہ ہے. اس ملک کے دفاع کے لیے وہ تازہ مسلمان خون بھی وہاں پہ بہا جہاں پہ وہ ہندو کا خون بہایا. اور وہ کیا خوب کہہ کے گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ہم نے خون دیا ہے اور آج بھی دیتے آ رہے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، جس آزادی کا پاسبان آئین ہوگا، آئین نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد بھی آنے والے بہت سارے مہمان ہیں. صرف اتنی گزارش کروں گا، آپ کے دوشوں پہ دو ذمہ داریاں ہیں. ایک حق اللہ، اس کا دفاع. دوسرا حق الناس، ہمارا آئین، اس کا دفاع. حق اللہ کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیے.
اور وعدہ کیجئے ہم ایک ایک ابابیل بنیں گے اور اس مغرور حاکم کے ان ساتھیوں کو انشاءاللہ الرحمن اسی طرح چھید کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حق کا دفاع کریں گے۔ دوسری بات، میں آپ کا ہاتھ ابھی بیٹھنے نہیں دوں گا، حق الناس، حق الناس، یہ آئی اس کا دفاع کریں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہاتھ وعدے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وعدے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے کہ آپ کے حق کا بھی دفاع کریں گے؟ حق الناس آئی، چاہے وہ ہندو کے لیے ہو، چاہے سکھ کے لیے ہو، چاہے مسلمان کے لیے بھی ہو، چاہے RSS اس پہ کتنا بھی حملہ کرے، ہم اس حق الناس کا بھی دفاع کریں گے، اس آئین کا بھی دفاع کریں گے۔ اور اگر آپ کا ہاتھ اس وعدے کے لیے کھڑا ہے، میں قرآن کی آپ کو ایک آیت یاد دلاؤں گا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ۔ اگر آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، ہاتھ کھڑا کیا ہے، سچائی سے کھڑا کیا ہے، سورہ احزاب گواہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مومنین میں سے مرد ہے، مرد ہے۔ آج کے بعد اگر آپ وعدہ کرو گے، عام انسان نہیں ہوں گے، عام مرد نہیں ہوں گے، مومنین میں سے خاص مرد ہوں گے، خدا کے والے مرد ہوں گے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مومنین میں سے وہ مرد ہے جو جب وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ وعدہ پورا کریں گے، آپ وہ مرد بنیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنین والا مرد کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں تو مایوس نہ ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اسٹرگل میں، آپ کی اس کوشش میں، آپ کی جدوجہد میں آپ کا مددگار ہوگا اور آپ کو ثابت قدم کرے گا اور آپ کو کامیابی دے گا۔ جس طرح سے آج صہیونی طاقتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا مددگار بن رہا ہے، ایران کی شکل میں، حماس میں، ان مظلوموں کی شکل میں جو آواز اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اسی طرح سے ہماری بھی سنے گا اور ہماری دفاع، حق کا دفاع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے، آپ سبھی کو ہمت اور حوصلے سے اور زیادہ منور کرے اور ہمیں اس دفاع میں، آئین کے دفاع میں، وقت کے دفاع میں ثابت قدم رکھے۔